اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس تعیناتی کے لیے اب جمعرات کے روز کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس پہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. اس پہ تمام جو پی ڈی ایم حکومت کی پارٹیز ہیں جو وفاقی کابینہ کے ممبران ہیں وہ وہاں پر ہوں گے. اس پورے معاملے پر بات کریں گے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ اسد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس وقت دارالحکومت کیا میرا خیال ہے پورے ملک کی سیاست صرف ایک ٹاپک کے اوپر اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ آئرنی بھی ہے جی, ہونا چاہیے نہیں اس طرح سے, لیکن بہرحال پاکستان کی یہ سیاسی حقیقت ہے اور وہ ہے تعیناتی کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی کیا سینس ہے, کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ ہم پیچھے بیٹھ کر دیکھیں گے اور پھر ہم اس پہ اپنا رد عمل دیں گے. اوور آل کیا سوچ ہے تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, سمری آ رہی ہے نہیں آ رہی, پہنچ رہی ہے, رستے میں ہے, اس صورتحال کو لے کر؟ سب سے پہلے تو جی آپ نے بات کی نا, وہی میں دہرانا چاہوں گا کہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے ایک ادارے کے اندر. چلیں بہت اہم ادارہ ہے, بہت اہم تعیناتی ہے, بٹ پورے ملک کا نظام ہی مفلوج ہو کے اس سے رہ جائے, سارا کاروبار حکومت رک جائے اور ایک ملک جو تیزی سے دیوالیہ ہونے کے لیے جا رہا ہو وہاں پہ حکومت سب کام چھوڑ کے اس چیز کے اوپر مرکوز ہو جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اس طریقے سے اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں, کیا مستقبل میں بھی ایسے ہی پاکستان چلنا چاہیے. یہ اہم سوالات ہیں جن کے جواب دینے پڑیں گے, اور وہ لوگ جو سیاست کے اندر, جو پاکستان کے ریاستی نظام کو چلانے کے اندر بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا پڑے گا. یہ کوئی 21ویں صدی کے اندر ایک ایٹمی ملک کو چلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جہاں تک تعیناتی کی بات ہے جی, کہ ہمارے اس میں دو پہلو ہیں جی. ایک تو کس کو لگنا ہے, جس کو لگنا ہے, جو بھی میرٹ کے اوپر بحث بنتا ہے اس کو لگا دیں. ہمارا تو کوئی ساڈا بندہ کوئی نہیں ہے, وہاں پہ جس مرضی کو لگانا چاہیں لگائیں, میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لگانے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز موجود ہے یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا. ایک حکومت جس کے پاس مینڈیٹ کوئی نہ ہو, جو واضح بیرونی مداخلت کے بعد جنم میں آئی ہو, جو ضمیروں کی منڈی لگا کر جس نے اقتدار حاصل کیا ہو, جس کو 2/3 سے زیادہ پاکستان کے عوام جو ہے مسترد کرتے ہو, کیا ان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے؟ اصل جو یہ تو سوال اسد صاحب, یہ سوال خان صاحب نے پوچھا تھا اور انہوں نے کئی دفعہ اپنے جلسوں میں یہ بات بھی کی. پھر ہم نے دیکھا خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھیں گے, ویل ویٹ اینڈ واچ. کیا بدلا؟ کیونکہ یہ تو آپ کی پوزیشن پہلے بھی تھی, لیکن اب تو تعیناتی ہوگی اور یہی لوگ کریں گے, تو بدلا کیا ہے کہ آپ ویٹ اینڈ واچ کی بات کر رہے ہیں اب؟ نہیں, دیکھیں عمران خان نے جتنی پوری 26 سال کی سیاست کی ہے وہ ساری آئین قانون جمہوریت کے دائرے کے اندر رہ کے کی ہے. تو انہوں نے کوئی فوج لے کے لشکر کشی کر کے پاکستان کے اوپر قبضہ تو نہیں کرنا تھا نا کہ وہ روک دیں گے. وہ ایک آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کی آواز بنتے. یہ صرف عمران خان نہیں کہہ رہے, یہ پاکستان کہہ رہا ہے اس وقت. لیکن عمران خان جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی وہ دہشت گرد تو ہے نہیں. حالانکہ حکومت آج کل آدھا وقت ان کا اس پہ نکلتا ہے. آج بھی میں صبح دہشت گردی کی کورٹ کے اندر, عدالت کے اندر موجود تھا. آدھا وقت ان کا یہی ثابت کرنے میں نکلتا ہے عمران خان دہشت گرد ہیں اور عمران خان کے ساتھی دہشت گرد ہیں. لیکن اب چونکہ یہ تو تعیناتی ہونے جا رہی ہے نا سر, تو وہ جو تحفظات تھے آپ لوگوں کے وہ اب ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ ابھی آپ لوگ اسلام آباد بھی تو آ رہے ہیں نا 26 تاریخ کو, اس ڈیٹ کے چناؤ, پھر یہاں ٹینٹ سٹی کا قیام, اس کے بارے میں بھی خدشات ہیں جی کہ کیا شاید آپ کنٹروورشل کر دیں گے جو بھی فیصلہ حکومت کرے گی, اس لیے آپ اسلام آباد آ رہے ہیں پورا اپنا یہاں پر ایک فالوورز کو لے کر؟ نہیں, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت ہی کنٹروورشل ہے, یہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کنٹروورشل ہے. یہی تو ہم کہہ رہے تھے. اس لیے یہ بہتر ہوتا ملک کے لیے کہ ایک حکومت جو کنٹروورشل ہے, جس کا اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے, جس کو عوام مسترد کرتے ہیں, وہ ایسے بڑے بڑے فیصلے نہ کرتے. یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. نہیں, لیکن ہمارا جو مین ریزن جو ہم آ رہے ہیں اسلام آباد, جس کے لیے پوری تحریک چلائی گئی ہے, وہ کوئی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے تو نہیں چلائی گئی. وہ تو چلائی گئی ہے کہ اس ملک کو اس سیاسی انتشار بحران, اس شدید ترین معاشی بحران سے ملک کو کیسے نکالنا ہے, اور اس کا ایک ہی صرف راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے ایک نئے الیکشن کا راستہ. وہ تو اسلام آباد جو لانگ مارچ آ رہی ہے, پنڈی جو پہنچ رہی ہے, وہ اس اپنے آبجیکٹو کو سامنے رکھ کر پہنچ رہی ہے. لیکن سر یہ جو فیصلہ سازی کی قوت میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو کل یا پرسوں تک کلیرٹی آ جائے گی نا, تو پھر تو ایک نئی بساط ہوگی.
ادھر سے آ کے ابھی تک تو آپ الیکشن کی اپنے مطالبے کے اوپر بڑے آپ نے بھرپور کیمپین چلوائی لیکن وہ حاصل کر نہیں سکے. تو جو نئی آ جائے گی رجیم, یہ کیا ہے روڈ میپ؟ کیسے آپ ان سے الیکشن لیں گے؟ پنڈی بیٹھ کے کیا یہاں بیٹھے رہیں گے آخری وقت تک, یا یہاں پہ آ کے اس کے بعد اپنے لائے عمل کا جو بھی آپ نے اعلان کرنا ہے, لیکن کیا نئے رجیم کے ساتھ آپ کے پاس اتنی لیوریج ہے جتنی پچھلے رجیم کے ساتھ تھی؟ نہیں, لیوریج تو کیا ہماری پچھلی نہ رجیم کے ساتھ نہ اس رجیم کے ساتھ, لیوریج تو ہماری صرف پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے. اس وقت تحریک انصاف کی جو طاقت ہے, عمران خان کی جو طاقت ہے, وہ یہ ہے اس حقیقت جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی بھی. آگے جواب کیا ملتا ہے؟ یہ ہے جب آپ ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ شاید یہ نہ کہتے ہوں, لیکن آپ سیاستدانوں سے جب بات کرتی ہوں گی پروگرام سے پہلے بریک کے درمیان, جب ان سے بات ہوتی ہوگی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں, ہم الیکشن کرائے, سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہم نے اپنی دفن ہونا ہے اگلے الیکشن کے اندر. تو وہ تو خود مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اس قوم کی آواز کو اٹھا کے اس تحریک کو چلانا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر کام جو ہے وہ پاسبل ہے. اور جیسے خان صاحب نے اس دن روات کی تقریر میں کہا تھا کہ وہ 26 تاریخ کو اناؤنس کریں گے کہ آگے لائے عمل کیا ہے. یہ تحریک نہیں ختم ہوتی جس وقت تک یہ قوم کو کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے, پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے, اور کس کا جو رول ہے وہ سیاست کے اندر ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے, یہ حقیقت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیا آرمی چیف آئے گا, جو کوئی بھی آ رہا ہے, اس کے لیے آرمی کی جو پروفیشنل ساکھ ہے اس میں اور بہتری کرنا, وہ تو ظاہر ہے اس کی اولین ذمہ داری ہوگی. بٹ میرے خیال میں اتنی بڑی ذمہ داری ان کے پاس یہ بھی ہوگی کہ یہ جو فوج سیاست کے اندر جو بالکل گتم گتا ہو گئی ہے, اس سے کیسے ایکسٹریکٹ کیا جائے. یہ صدر صاحب کے بیان کے صدر صاحب کے کردار کے حوالے سے بلاول بھٹو کا بیان یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو سمری کے حوالے سے اپنا آئینی کردار ادا کرے ورنہ نتائج بھگتنے ہوں گے. اس صدر صاحب کے کردار کے حوالے سے جس تشویش کا پیپلز پارٹی اس وقت مظاہرہ کر رہی ہے, وہ کیا ہے ممکنہ طور پہ جنہیں خوف ہے؟ کیا وہ سمری آگے نہیں جائے گی, یا وہ ان کو خوف کس بات کا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جب مجھے کسی نے بتایا نا اس نے بلاول نے یہ بیان دیا, تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مطلب کس چیز پہ کہہ رہا ہے, ہوا کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہا ہے؟ اور اگر بلاول زرداری یہ سمجھتا ہے کہ عارف علوی کو ڈرا دھمکا کے کوئی کام کیا جا سکتا ہے نا, تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ عارف علوی کو جانتا ہی نہیں. عارف علوی جو ہے وہ طبیعتاً ایک انقلابی انسان ہے. ان کو کوئی موقع دے کہ کوئی ان کو چیلنج کرے اور ان کو دھمکی دے, وہ تو اس سچویشن میں سب سے زیادہ خوش نظر آئیں گے آپ کو ان کی. اور وہ بھی دھمکیاں بھی دینے والا ایسے جس کی خود ہی کام پہ ٹانگ رہی ہو. لیکن بلاول صاحب آبویسلی وہ اپنی میسج تو نہیں دے رہے نا سر, وہ بھی کہیں سے کوئی کسی کوارٹر سے بات کر رہے ہیں نا, اور بلاول صاحب تو ایک میسنجر ہیں. جو کوئی بھی یہ میسج دے رہا ہے, میں ان کو یہ یقین سے بتا سکتا ہوں, عارف علوی کے ساتھ میری بڑی قربت ہے, اور ہمارا جو بالکل کلوز دوستوں کا جو گروپ ہے نا تحریک انصاف میں ہوتا تھا, اب تو خیر وہ تحریک انصاف میں نہیں ہے, اب تو ایک ریاستی عہدے میں ہے, ان میں عارف علوی شامل تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو کوئی سمجھتا ہے نا کہ عارف علوی کو ڈرا دھمکا کے ان سے کوئی کام کروایا جا سکتا ہے, تو پھر وہ عارف علوی کو جانتا ہی. آپ نے کہا وہ ریاستی ادارے کے وہ ہے سربراہ, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن فواد چودھری صاحب نے پھر ٹویٹ کر دی تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جو پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا جو بھی اس حوالے سے فیصلہ ہوگا, جو صدر صاحب ہے وہ بالکل اسی کے تحت جو ہے پارٹی کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے فوراً کلیریفائی کر دیا یہ بلاول کے بیان کے بعد بھی فواد چودھری صاحب نے. فواد چودھری تو شاید اس بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے کہ عارف علوی جب سے تحریک انصاف بنی, جب سے تحریک انصاف میں ہیں, سیکرٹری جنرل ہوتے تھے پارٹی کے, تو ان کا ذہن, ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل عمران خان سے ملتی ہے. تو جو عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں گے وہی عارف علوی بھی سوچ رہے ہوں گے. سو پھر اسد صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ چلے اس مرتبہ جو بھی یہ معاملہ وقت گزر ہی جایا کرتا ہے, اب وہ پتہ نہیں کس طرح گزرے گا, لیکن بہرحال یہ جو بھی تعیناتی ہے آج نہیں تو کل کسی طریقے سے ہو ہی جائے گی. لیکن 3-3.5 سال بعد سر دوبارہ ایسا ایک مرحلہ آئے گا, اس کے 3 سال بعد ایک اور مرحلہ آئے گا, تو پھر کیا ایسے ہی ہوا کرے گا, یا کہیں نہ کہیں سیاستدانوں میں وائڈر کنسنسس کی یہ سوچ بھی ہے کہ بھائی اس کے اوپر بیٹھ کر کوئی میثاق کر لینا چاہیے ہے, کوئی فریم ورک طے کر لینا چاہیے ہے. آج آپ اس طرف کھڑے ہیں
लकीर के कल को हो सकता है कि आपको इस तरह के अहम फैसले करने पड़े, तो ये तो सिर्फ बदलता वक्त रहता है। लेकिन ये मसला बड़ा परपेचुअल है सर, इसका कोई हल ढूंढने की कहीं कोई ख्वाहिश नजर आई है आपको कोई? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि सिर्फ ये नहीं कि आर्मी चीफ की तैनाती कैसे होनी चाहिए, ये जो पूरा टॉपिक ही है ना कि फौज का किरदार पाकिस्तान की जो हुक्मरानी का निजाम है उसके अंदर क्या होना चाहिए, सियासत के अंदर फौज का क्या रोल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से काम करने की जरूरत है। सिर्फ गौर करने की नहीं, काम करने की और फैसले करने की जरूरत है, और जल्द फैसले करने की जरूरत है। ये मैं पहले भी टेलीविजन प्रोग्राम से बोल चुका हूं, फौज का जो किरदार है सियासत के अंदर वो एक इर्तिकाई अमल से गुजरा। लियाकत अली खान के शहीद होने के बाद कुछ 7 साल तक फौज पीछे थी, ब्यूरोक्रेसी सामने थी, स्ट्रेंथ सारी ब्यूरोक्रेसी को फौज की तरफ से आती थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि ये जब ताकत हमारी है तो हम खुद क्यों ना कर लें। अगले 13 साल फौज बरसरे इक़्तिदार रही, मुल्क 2 टुकड़े हो गया, 5 साढ़े 5 साल के बीच में एक इंटरेक्टम आ गया, फिर मार्शल लॉ लग गया। जब वो मार्शल लॉ ज़िया का खत्म हुआ तो फौज में एक उमूमी तौर पर ये तासुर पाया जाता था कि मार्शल लॉ लगना जो है मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और फौज के लिए भी अच्छा नहीं। मार्शल लॉ खत्म हो गए, अगला मॉडल आ गया परवेज मुशर्रफ साहब का। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा चंद फौजी लोगों को मैं इन्वॉल्व करूंगा, बाकी फौज जो है वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करती रहेगी। जब 2007-8 में वो दौर खत्म हुआ तो फिर फौज के अंदर ये ख्याल आया कि नहीं, ये भी जो तरीकेकार है इससे भी फौज को नुकसान होता है। अब इसी तरीके से जो 2008 से 2022 का जो अरसा गुजरा है इसमें कि फौज पीछे होगी लेकिन बहुत असरअंदाज होगी, इन्वॉल्व भी रहेगी, ये भी न फौज के इंटरेस्ट में है, न मुल्क में जमहूरियत के लिए इंटरेस्ट में है, कौम के इंटरेस्ट के अंदर है। तो अब अगले इर्तिकाई स्टेप के ऊपर जाने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में इस बातचीत के अंदर सिर्फ सियासी लीडरशिप नहीं, फौज की लीडरशिप को भी शामिल होना चाहिए। मुल्क को चलाना भी है सर। हाँ, इस तरह हर स्टैंड स्टिल पे हर कुछ अरसे बाद ये नहीं मामला चल सकते। बहुत शुक्रिया असद उमर।